اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین نعم المولا ونعم النصیر۔ درس الموجز فی الاصول حصہ اول اور آج چھٹا درس ہے۔ یہاں تک جو گزشتہ درس میں عرض کیا تھا وہ حقیقت اور مجاز کی علامات کہ جب ایک لفظ کو متکلم ایک معنی میں استعمال کرتا ہے اور سامع کو شک ہوتا ہے مراد متکلم میں کہ یہاں پر جو ہے یہ معنی حقیقی ہے جس میں استعمال کر رہا ہے یا معنی مجازی ہے، تو یہ جاننے کے لیے کچھ علامات ہیں کہ اگر وہ پائی جائیں تو مستعمل فی معنی حقیقی ہوگا، اور کچھ علامات ہیں مجاز کی، اگر وہ پائی جائیں تو مستعمل فی معنی مجازی ہوگا۔ ان میں سے پہلی علامت گزشتہ درس میں ہم نے عرض کی تھی کہ وہ تبادر ہے، اور تبادر کی وضاحت بھی کی تھی کہ لفظ کو سنتے ہوئے سامع کے ذہن میں اس لفظ کو سننے سے اس کا معنی ذہن کی طرف لپکے تو اس کو تبادر کہیں گے۔ یہ تبادر علامت ہے حقیقت کی۔ دوسری علامت حقیقت کی صحت حمل اور عدم صحت سلب، کہ ایک کلمے کو ایک موضوع پر حمل کرنا صحیح ہو اور اس سے سلب صحیح نہ ہو۔ یہ حمل کرنا جو ہے صحت حمل ہمارے پاس عرض کیا تھا منطقیوں کے نزدیک دو قسم کا حمل ہے۔ ایک کو کہتے ہیں حمل شائع ثنائی اور ایک ہے حمل اولیہ ذاتی۔ ان دونوں کی وضاحت کرتے ہیں آج کہ حمل اولیہ ذاتی کسے کہتے ہیں اور حمل شائع ثنائی کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے آتے ہیں حمل اولیہ ذاتی کی وضاحت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب محمول بذات خود نفس موضوع بذات خود نفس محمول ہو۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک موضوع ہے اور اس پر کسی کلمے کا حمل کرتے ہیں تو اس موضوع اور محمول مفہوم کے لحاظ سے بھی ایک ہوں اور مصداق کے اعتبار سے بھی ایک ہوں۔ فرق صرف اجمال اور تفصیل کا ہو۔ مثلاً الانسان حیوان ناطق، اس مثال میں یہ حمل اولیہ ذاتی ہے۔ اس مثال میں الانسان موضوع ہے، حیوان ناطق یہ دونوں کلمے مل کر محمول ہے۔ جو ہم انسان سے سمجھتے ہیں وہی ہم حیوان ناطق سے سمجھتے ہیں، یعنی دونوں کا مفہوم انسان اور حیوان ناطق دونوں کا مفہوم ایک ہے۔ جو چیز موضوع سے سمجھتے ہیں وہی محمول سے سمجھ رہے ہیں، اور جو مفہوم ہے محمول کا وہی موضوع سے سمجھ رہے ہیں۔ دونوں کے مفہوم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو پھر فرق کہاں ہے؟ جب تک موضوع اور محمول میں منطقی کہتے ہیں فرق نہ ہو، اس وقت تک
کسی بھی کلمے کا دوسری کلمے پر حمل کرنا درست نہیں ہے۔ جمیع جہات اگر ایک جیسے ہیں اور مشترک ہیں، کہتے ہیں یہاں پر مفہوماً بھی ایک ہیں، جو مصداقاً بھی ایک ہیں۔ جو مصداق ہے انسان کا، اسی پر حیوان ناطق صادق آ رہا ہے۔ موضوع اور محمول مفہوماً بھی ایک ہیں، مصداقاً بھی ایک ہیں۔ پھر فرق کیا ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز پر حمل کرنا صحیح قرار دے رہا ہے؟ کہتے ہیں فرق اجمال اور تفصیل کا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہاں پر الانسان حیوان ناطق، انسان مجمل ہے اور حیوان ناطق تفصیل سے ہے۔ اجمال اور تفصیل کا فرق ہے۔ اگر موضوع اور محمول میں اجمال اور تفصیل کا فرق ہو تو وہاں پر جو ہے حمل صحیح ہوتا ہے۔ تو یہ جہاں پر بھی موضوع اور محمول کے درمیان مفہوماً اور مصداقاً ایک ہوں گے، اجمال و تفصیل کا فرق ہوگا، تو اس کو کہیں گے حمل اولی ذاتی۔ اب دوسرا ہے حمل شائع ثنائی۔ حمل شائع ثنائی کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں حمل شائع ثنائی اس کو کہیں گے کہ جب موضوع اور محمول مفہوم کے اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ تغایر رکھتے ہوں، افتراق اور جدائی رکھتے ہوں، لیکن مصداق کے اعتبار سے خارج میں ایک ہی چیز پر صادق آ رہے ہوں۔ مثلا اس کی مثال دیتے ہیں زید ضارب۔ یہ زید ضارب، یہ زید ضارب یہ موضوع ہے اور یہ محمول ہے۔ اب دیکھیں زید کا مفہوم اور ہے اور ضارب کا مفہوم اور ہے۔ زید کا مفہوم وہ بچہ ہے جس کے لیے نام رکھا گیا ہے، اور وہ معین شخص جس کا زید علم ہے وہ جزئی ہے۔ پس زید سے ہم جزئی سمجھتے ہیں، زید کا مفہوم جزئی ہے۔ ضارب کا کیا معنی ہے؟ مارنے والا۔ اب جو بھی مارنے والا ہوگا ضارب ہوگا، وہ ضارب کا کیا ہوگا؟ مصداق ہوگا۔ اور ضارب کا مفہوم کیا ہے؟ مارنے والا شخص۔ یہ عام ہے، اس کے تحت بہت سی جزیات آ جاتی ہیں۔ جو بھی ضارب ہوگا اس کو ضارب کہیں گے۔ دیکھیں مفہوم کے اعتبار سے اس کا مفہوم عام ہے ضارب کا، اور زید کا مفہوم خاص ہے۔ موضوع اور محمول مفہوم کے اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ تغایر رکھتے ہیں، ایک کا مفہوم جزئی ہے، ایک کا مفہوم کلی ہے، لیکن مصداق کے اعتبار سے ایک شخص کے جو خارج میں مار رہا ہے وہ ایک شخص جو ہے اسی کو پر زید بھی صادق آ رہا ہے اور اسی پر ضارب بھی صادق آ رہا ہے۔ مصداق کے لحاظ سے دونوں کا مصداق ایک ہے، مفہوم کے لحاظ سے اس کا مفہوم الگ ہے، اس کا مفہوم الگ ہے۔ اگر اس صورت میں ضارب کو زید پر جب حمل کریں گے تو اس حمل کو کہیں گے حمل شائع ثنائی۔ اب کہتے ہیں یہ حمل شائع ثنائی اور حمل اولی ذاتی، اس میں فرق یہ ہے، ایک فرق یہ ہے کہ حمل اولی ذاتی جب مفہوماً اور مصداقاً موضوع اور محمول ایک ہوتے ہیں تو یہ حمل جو ہے کاشف ہوتا ہے، پردہ اٹھاتا ہے کہ اس موضوع کو اس محمول کے لیے وضع کیا ہے اور اس محمول کو اس موضوع کے لیے وضع کیا ہے۔
لیکن حمل شائع سنائی میں حمل شائع سنائی میں کیا ہوتا ہے؟ حمل شائع سنائی میں ایسا نہیں ہوتا، چونکہ ہم اس محمول کو موضوع سے سلب بھی کر سکتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں زید لیس بضارب، اگر زید ضارب نہیں ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں محمول کو سلب کر سکتے ہیں۔ محمول کا سلب ہونا اس بات کی دلیل ہوگی کہ یہ ضارب اس زید کے لیے وضع نہیں ہوا، اور زید بذات خود ضارب کے لیے وضع نہیں ہوا۔ لیکن حمل اولیہ ذاتی میں کیا ہوتا ہے؟ سلب صحیح نہیں ہوتا، نہیں کہہ سکتے الانسان لیس بحیوان ناطق۔ جب سلب صحیح نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلا یعنی موضوع محمول کے لیے وضع ہوا ہے اور محمول موضوع کے لیے وضع ہوا ہے۔ تو جب یہ دو محمول کی وضاحت ہوگی، حمل اولیہ ذاتی اور حمل شائع ثنائی، تو اب نتیجہ نکالتے ہیں کہ مصنف کی مراد جو ہے کہ صحت حمل و عدم صحت سلب یہ علامت ہے حقیقت کی، وہ حمل اولیہ ذاتی ہوگا، حمل شائع ثنائی حقیقت کی علامت نہیں ہے۔ اگر سلب صحیح ہوگا تو وہ مجاز کی علامت ہے۔ یہ تھی دوسری علامت، اور اس کے بعد جو ہے تیسری علامت کو بیان کرتے ہیں۔ کس کی؟ حقیقت کی تیسری علامت جو ہے وہ ہے اضطراد۔ اضطراد کا کیا مطلب ہے؟ اضطراد کا مطلب یہ ہے کہ ایک لفظ کو افراد کلی میں استعمال کریں، ایک خاص معنی اور ایک خاص حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک لفظ کو ایک کلی کے افراد اور جزیات میں استعمال کریں، ایک خاص معنی کی وجہ سے، جبکہ وہ لفظ ان جزیات میں سے کسی ایک کے لیے بھی علیحدہ علیحدہ واضح نہ ہوا ہو۔ جب ایک لفظ کو ایک کلی کے افراد میں کثرت سے استعمال ہوگا تو یہ کاشف ہوگا کہ ان افراد کے درمیان ایک معنی جامع پایا جاتا ہے، جو سبب بنا ہے کہ اس لفظ کو، اس کلمہ کو ان جزیات میں استعمال کریں۔ مثلاً لفظ رجل ہے، یہ اس کا اطلاق زید پر بھی ہوتا ہے، عمر پر بھی ہوتا ہے، بکر پر بھی ہوتا ہے۔ جب ان افراد پر ان کا اطلاق ہوتا ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ رجل کو نہ فقط زید کے لیے وضع کیا ہے، نہ عمر کے لیے وضع کیا ہے، نہ بکر کے لیے وضع کیا ہے، لیکن ان پر بولا جا رہا ہے لفظ رجل، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک معنی کہ جو جامع ہے ان افراد کے درمیان، ایک معنی کلی کے جن افراد میں پایا جاتا ہے ہر فرد کے ضمن، بقول مناطقہ کے کہ کلی ہر فرد کے ضمن میں پائی جاتی ہے، وہ ایک معنی جامع کہ جو ان افراد میں پایا جاتا ہے، اس کی خاطر وہ سبب بنا ہے کہ ہم رجل کو جو ہے اس کلی کے افراد میں استعمال کریں۔ تو لہٰذا کثرت سے استعمال ہوتا ہے ان افراد کلی میں، ایک لفظ کا افراد کلی میں کثرت سے استعمال ہونا، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ اضطراد کہتے ہیں۔ اب اس سے بھی پتہ چل جائے گا کہ جب ان افراد کے لیے وضع نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے لفظ رجل اس معنی کلی کی جو رجولیت ہے وہ ان افراد میں پائی جاتی ہے، اس کے لیے یہ لفظ وضع ہوا ہے، اور وہ رجولیت معنی حقیقی ہے۔
مثلاً اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک شخص کہ جو کسی زبان اور لغت کے الفاظ کے معانی سے اجنبی ہے، نہیں جانتا، تو وہ وہاں پر جو ہے کیا کرتا ہے، وہ وہاں پر جو ہے سوائے اس کے نہیں کہ اس کے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے، وہ کیا کرتا ہے ان زبان اہل لغت کے افراد کے محاورات کو سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ایک لفظ خاص کو جو ہے استعمال کیا جا رہا ہے متعدد محمولات کے ساتھ، یعنی ایک ہی کلمے پر متعدد محمولات آ رہے ہیں۔ مثلاً آپ کو مثال دیتے ہیں، ایک وہ رجل کی مثال تھی، ایک مثال دیتے ہیں پانی کے بارے میں، کہتے ہیں الماء، فقیہ کہتا ہے، فقیہ کیا کہتا ہے، الماء طاہر و مطہر، پانی بذات خود پاک ہوتا ہے اور پاک کرنے والا ہوتا ہے۔ الماء موضوع ہے، طاہر اور مطہر یہ اس کے لیے محمول ہیں۔ اور کیمسٹری والا کہتا ہے الماء رطب سیال، یہ رطب سیال یعنی ایک بہنے والا مرطوب مایع، پانی کی تعریف میں رطب سیال کو لایا ہے، محمول لایا ہے، موضوع وہی ہے اور محمول بدل دیا ہے۔ یا مثلاً فزکس والا کہتا ہے الماء لا لون لہ، ماں کی جب پانی کی تعریف کرتا ہے کہتے ہیں پانی وہ ہے کہ جس کے لیے رنگ اور بو اور ذائقہ نہ ہو، اس کو پانی کہیں گے۔ تو یہ الماء موضوع ہے اور محمولات متعدد ہیں۔ اس لفظ ماں کو جو ہے استعمال کیا ہے ایک معنی میں، اور وہ معنی نہ اس کا طاہر اور مطہر موضوع ہے، نہ رطب سیال موضوع ہے، نہ لا لون لہو موضوع ہے، بلکہ یہ محمولات کے درمیان ایک ایسی چیز ہے کہ جو ان جزیات اور افراد میں پائی جاتی ہے، اس خصوصیت کو مد نظر رکھ کر ماں کو ان میں استعمال کر رہے ہیں۔ تو وہ معنی، وہ خصوصیات، وہ در حقیقت معنی موضوع اور معنی حقیقی ہوگا، کیونکہ یہ جب استعمال کرتے ہیں لفظ کو ایک معنی میں، تو یہ استعمال کو جو سبب بنتا ہے یا وجہ ہے یا قرینہ ہے۔ جب قرینہ نہیں پایا جاتا تو پتہ چلا کہ اس لفظ کو اس معنی کے لیے، اس خصوصیت کے لیے، معنی جامع کے لیے اس لفظ کو وضع کیا ہے، وہی معنی جامع اس لفظ کا معنی حقیقی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے ایک مثال دیتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہاں پر آیہ مبارکہ آیہ انفال میں 41 نمبر آیت میں خداوند عالم فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہ جان لو سوائے اس کے نہیں کہ کسی بھی شے سے جب تم نفع حاصل کرو، پرافٹ حاصل کرو، تو اللہ کے لیے اس کا 5واں حصہ یعنی خمس ہے، اور رسول کے لیے اور آخر آیت۔ اب دیکھیں اس آیت میں کلمہ غنیمت آیا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کلمہ غنیمت بالفرض ہمیں معلوم نہ ہو کہ کلمہ غنیمت، اس غنیمت سے مراد وہ فائدہ ہے کہ جو حالت جنگ میں، جنگ سے انسان حاصل کرتا ہے، اس کو غنیمت، مال غنیمت کہتے ہیں، یا اس غنیمت سے مراد ہر وہ فائدہ ہے کہ جو انسان حاصل کرے، خواہ وہ زراعت سے حاصل کرے، خواہ وہ تجارت سے حاصل کرے، خواہ وہ
دوسرے بنائی اور نجاری کی وجہ سے حاصل کرے یا کسی بھی پیشے سے فائدہ حاصل کرے تو مطلق فائدہ کو جو ہے غنیمت کہتے ہیں۔ تو ہم کیسے معلوم ہوگا کہ لفظ غنیمت کو پروردگار عالم نے اس سے مراد جو معنی لیا ہے وہ معنی حقیقی غنیمت جنگی ہے یا مطلقاً فائدہ ہے؟ کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دوسرا معنی جو ہے مطلقاً فائدہ کے لیے غنیمت کو وضع کیا گیا ہے، اور مطلقاً غنیمت اور فائدہ ہی موضوع ہے غنیمت کا، کیونکہ ہم جب قرآن اور سنت میں جستجو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں آیات و روایات کو، تو وہاں پر جو ہے یہ لفظ غنیمت کو متعدد جگہ پر استعمال کیا گیا ہے۔ مثلاً ایک آیت اور ہے، آیت نساء 94 آیت، تبتغون عرض الحیات الدنیا وعند اللہ مغانم کثیرہ، تم دنیا کی عارضی زندگی کو تلاش کرتے ہو، فعند اللہ مغانم کثیرہ، جبکہ خدا کے نزدیک بہت سی نعمات اور رزق ہے۔ اب دیکھیں مغانم مطلقاً نعمت اور رزق کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یا پیغمبر کی حدیث ہے زکوٰۃ کے مورد میں، اللہم اجعلھا مغنماً، اے اللہ تو قرار دے اس زکوٰۃ کو ہمارے لیے مغنم یعنی سود اور فائدہ۔ یا مسند احمد میں ایک اور حدیث پیغمبر نقل ہوئی ہے، غنیمت و مجالس ذکر الجنہ، اللہ کے ذکر کی فائدہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ یہاں پر بھی زکوٰۃ کے مورد میں بھی غنیمت استعمال ہوا ہے، اور وہاں آیت میں بھی غنیمت استعمال ہوا ہے۔ فہذہ الاستعمالات الکثیرہ المتعارضہ تکشف عن وضعہ للمعنی العام، کہتے ہیں یہ لفظ غنیمت کو کثرت سے استعمال ہونا اور شیوع رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مطلق فائدہ اور غنیمت کے لیے وضع ہوا ہے، خاص طور پر غنیمت جنگی کے لیے وضع نہیں ہوا۔ اب کہتے ہیں یہ ایک طریقہ ہے کہ جو ذہنوں میں مانوس ہوتا ہے کہ اگر کسی لغت کے معنی کو جو ہے جاننا ہو تو وہاں پر جو ہے اطراد کے ذریعے سے ان کو جانا جاتا ہے، اور تفسیر لغات قرآن میں بھی لغات قرآن کے معنی کو جاننے میں بھی یہی طریقہ استعمال ہوا ہے، اور حدیث اور روایات میں جو مشکل الفاظ آئے ہیں ان کے معنی کو جاننے کے بھی علماء نے یہی طریقہ ان کے ذہن میں مانوس ہے، اور اس طریقہ کو اطراد کو جو ہے جو قرآن کے معنی کے جاننے میں استعمال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن، تفسیر بیانی، یعنی قرآن کے معنی کو بیان کرنا اطراد کے ذریعے سے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ کسی لفظ کے معنی حقیقی معنی موضوع اللہ کو جاننے میں کچھ کہ معنی حقیقی مراد لیا ہے یا معنی مجازی مراد لیا ہے، اس میں استعمال کیا یہ حقیقی ہے یا مجازی ہے، تو چند علامات ہیں، ان میں سے ایک تبادر ہے، اور دوسرا جو صحت حل اور عدم صحت سلب ہے، اور اس ہم سے مراد حمل اولیے ذاتی ہے، اور تیسری چیز جو ہے وہ اطراد ہے۔ اطراد یہ بھی علامت حقیقت ہے، اور آخری اور چوتھی علامت انشاءاللہ وہ کل ذکر کریں گے۔ اب آئیے ترجمہ دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ توضیحہ ان الحمل علی قسمین، اس حمل کی وضاحت کہتے ہیں حمل کی دو قسمیں ہیں۔ الاول الحمل
اولیہ ذاتی، پہلا کیا ہے؟ حمل اولیہ ذاتی ہے، وہوا ما اذا کان المحمول نفس الموضوع مفہوما، کہ جب محمول بذات خود موضوع ہو از حیث مفہوم کے، بأن یکون ما یفہم من احدہما نفس ما یفہم من الآخر، مزید بیان کرتا ہے با بیان یہ لگا کر، کہتا ہے اس سے کیا مراد ہے کہ محمول نفس موضوع ہو، یعنی جو چیز ان دونوں میں سے ایک سے سمجھتے ہیں وہی دوسرے سے سمجھتے ہیں، ما اختلاف بینہما فی الاجمال والتفصیل، جبکہ موضوع اور محمول میں اختلاف کس میں ہوگا؟ اجمال اور تفصیل میں اختلاف ہوگا، ایک مجمل ہوگا ایک مفصل ہوگا۔ کما اذا قلنا الاسد حیوان مفترس والانسان حیوان ناطق، دو مثال دے رہے ہیں حمل اولیہ ذاتی کی۔ اسد حیوان مفترس ہے، انسان حیوان ناطق ہے، یہ حمل اولیہ ذاتی ہے۔ الثانی الحمل الشائع صناعی، حمل شائع صناعی کیا ہے؟ وہو ما اذا کان الموضوع مغایرا للمحمول فی المفہوم، کہتے ہیں حمل شائع صناعی وہ ہے کہ موضوع محمول کے ساتھ مغایرت رکھتا ہو مفہوم میں، موضوع اور محمول دونوں مفہوم میں مغایر ہوں، ومتحدا معه فی الخارج، اور موضوع محمول کے ساتھ خارج میں مصداق میں کیا ہوں؟ متحد ہوں، یعنی مفہوم دونوں کا الگ ہو، مصداق خارج میں ایک ہی ہو۔ کما اذا قلنا زید انسان، جس طرح کہ ہم کہیں کہ زید انسان ہے، فما یفہم من احدہما غیر ما یفہم من الآخر، کیونکہ جو زید سے سمجھتے ہیں زید کا مفہوم اور ہے، انسان کا مفہوم اور ہے۔ زید کا مفہوم کیا ہے؟ مفہوم جزئی ہے، اور انسان کا مفہوم کیا ہے؟ کلی ہے۔ غیر انہما متحققان بوجود واحد فی الخارج، علاوہ ازیں یہ دونوں متحقق ہیں خارج میں ایک ہی موجود پر صادق آتے ہیں۔ اذا اتضح ما تلوناہ علیکا، کہتے ہیں جب وضاحت ہوگی اس شے کی کہ جو ہم نے آپ کے لیے بیان کی، فَعْلَمْ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ أَنَّ صِحَةَ الْحَمْلِ أَوْ صِحَةَ السَّلْبِ، تو ہمارا مقصود یہ جو تھا کہ صحت حمل اور صحت سلب، صحت حمل علامت حقیقت ہے، صحت سلب علامت مجاز ہے، هو القسم الاول، وہ حمل سے مراد قسم اول ہے، یعنی حمل اولیہ ذاتی ہے۔ فصحت الحمل والہوا ہویتن، والہوا ہویتن، کہتے ہیں پس صحت حمل وہی ہے، حمل اولیہ ذاتی یعنی وہی ہے، یعنی حیوان ناطق وہی انسان ہے۔ تکشف عن وحدت المفہوم والمعنی، کہتا ہے صحت حمل یعنی حمل ہوا بھی کہتے ہیں، یہ کاشف ہوتا ہے کہ معنی اور مفہوم کے لحاظ سے دونوں متحد ہیں۔ وہو عبارت اخری عن واضع احدہما للآخر، یعنی حمل اولیہ ذاتی دلالت کرتا ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کا وضع ہونا ہے دوسرے کے لیے، موضوع وضع ہوا ہے محمول کے لیے، محمول وضع ہوا ہے موضوع کے لیے۔ کما ان صحت السلب تکشف عن خلاف ذالک، اگر سلب صحیح ہو تو اس کے خلاف کاشف ہوگا۔ کیا مطلب ہے؟ اگر سلب صحیح ہو تو کاشف ہوگا کہ یہ اس کے لیے وضع نہیں ہے، وہ اس کے لیے وضع نہیں ہوگا۔ مثلا اذا صح حمل الحیوان المفترس علی الاسد بالحمل الاولی ذاتی، جب اسد پر حیوان مفترس کا حمل کریں تو یہ حمل اولی ذاتی ہے۔ یکشف، یہ پردہ اٹھائے گا، ان اس چیز سے کہ ان المحمول نفس الموضوع مفہوما، کہ محمول بذات خود موضوع ہے از حیث مفہوم کے، وہو عبارت اخری عن وضع احدہما للآخر، یا بعبارت دیگر یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس موضوع اور محمول میں سے حمل اولی ذاتی میں موضوع اور محمول میں سے ہر ایک کو دوسرے کے لیے وضع کیا ہے۔
کما انہ اذا صح سلب الحیوان الناطق عن الاسد، جس طرح کہ اسد سے حیوان ناطق کو سلب کریں اور کہیں کہ الاسد لیس بحیوان ناطق، کہتے ہیں حمل اولی کے ذریعے سے، کما اذا قیل الاسد لیس حیوان ناطقا یکشف، یہ سلب کاشف ہوگا عن تغایر المفہومی بینہما، کہ اسد اور حیوان ناطق کے درمیان تغایر مفہومی پایا جاتا ہے، یعنی اس کا مفہوم اور ہے، اسد کا مفہوم اور ہے، حیوان ناطق کا مفہوم اور ہے۔ وہو یلازم، یہ تغایر مفہومی یلازم، یہ لازم ہے کس کو؟ عدم وضع احدہما للآخر، کہ ان دو میں سے ایک کو دوسرے کے لیے وضع نہیں کیا۔ تیسری علامت جو ہے الاضطراد، اضطراد ہے، ہی العلامۃ الثالثۃ لتمییز الحقیقت عن المجاز، حقیقی معنی کو معنی مجازی سے جدا کرنے کی تیسری علامت جو ہے یہ اضطراد ہے۔ وتوضیح ذالک، اس اضطراد کی وضاحت کرتے ہیں، اذا اضطرد استعمال لفظ فی افراد کلی بحیثیت خاصۃ، اگر استعمال کیا جائے ایک لفظ کو کلی کے افراد میں ایک خاص معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے، کا استعمال رجل، جس طرح کے لفظ رجل کو استعمال کریں، بے اعتبار رجولیت، اس اعتبار سے کہ رجل کا معنی کیا ہے، کس کے لیے وجہ ہوا ہے؟ رجولیت کے لیے وضع ہوا ہے، اس کو استعمال کریں زید، عمر اور بکر میں، مع القطع بعدم کونہ موضوعا لکل واحد علی حدۃ، ساتھ اس کے کہ یقین ہے کہ یہ لفظ رجل ان میں سے کسی ایک کے لیے بھی علیحدہ علیحدہ وضع نہیں ہوا، لیکن استعمال ہو رہا ہے۔ یہ استعمال یستکشف منہ، اس شیوع اور اضطراد کاشف ہوگا، وجود جامع بین الافراد، کہ ان افراد کے درمیان ایک جامع معنی کلی موجود ہے، قد وضع اللفظ بأضائہ، کہ لفظ کو اس معنی کلی کے لیے مقابلے میں وضع ہوا ہے۔ فالجاہل باللغۃ اذا اراد الوقوف علی معانی اللغات الاجنبیۃ، پس وہ شخص کہ جو نہیں جانتا کسی زبان کو، جب وہ ارادہ کرتا ہے کہ اس لغات اجنبی زبانوں کے معنی پر اطلاع حاصل کرے، فلیس لہ سبیل الا الاستماع، تو اس کے لیے کوئی چارہ کار اور راستہ نہیں ہوتا مگر یہ ہوتا ہے کہ وہ سنے، الی محاوراتہم، اس زبان کے لوگوں کے محاورات کو، فاذا رأى ان لفظا خاصا، جب وہ دیکھے گا کہ ایک لفظ خاص کو جو ہے یستعمل مع محمولات متعددۃ، کہ ایک لفظ کو متعدد محمولات کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے، فی معنی معین، ایک معنی معین میں، کما اذا قال الفقیہ، جس طرح کہ فقیہ کہتا ہے الماء طاہر و مطہر، وقال الکیمیائی، کیمسٹری والا کہتا ہے الماء رطب سیال، پانی ایک مرطوب ہے کہ جو بہنے والا ہے۔ قال الفیزیائی الماء لا لون لہ، فزکس والا کہتا ہے پانی اس کے لیے رنگ نہیں ہوتا۔ یقف علی ان اللفظ، تو سننے والا اس بات پر علم حاصل کرے گا کہ بتحقیق لفظ جو وضع کیا گیا ہے اس شے کے لیے کہ جس میں اس کو استعمال کیا گیا ہے، اسی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ لأن المصحح لہو، چونکہ اس استعمال لفظ کو صحیح قرار دینے والا مصحح سبب جو ہے یا وضع ہے یا قرینہ ہے۔ والثانی لا اضطراد فیہ، علاقہ اور رابطہ وہ موجود اس میں شیوع نہیں ہے، فتعین الاول، تو پہلا معین ہو جائے گا، یعنی اس لفظ کو اس معنی کے لیے وضع ہوا ہے۔ وَلَنَذْكُرْ مِثَالًا آخَرَ، وَلَنَذْكُرُ مِثَالًا آخَرَ، ہم اس مقام پر اس وقت ایک اور مثال کو ذکر کرتے ہیں۔ ان آیت الخمس آنی
قولہ تعالی آیت خمس، یعنی خداوند تعالیٰ کا یہ قول مراد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، جان لو سوائے اس کے نہیں کہ تم غنیمت اٹھاتے ہو کسی بھی شے سے، پس بتحقیق اللہ کے لیے اس کا 5واں حصہ ہے، رسول کے لیے اور ذی القربہ کے لیے، یتیموں کے لیے، مساکین کے لیے اور ابن سبیل کے لیے۔ سورہ انفال آیت نمبر 41۔ توجب اخراج الخمس عن الغنیمت، کہتے ہیں یہ آیت سبب اور موجب بنی ہے کہ غنیمت سے خمس کو نکالا جائے۔ فَهَلِ الْكَلْمَةُ الْغَنِيمَةُ مَوْضُوعَةٌ لِلْغَنَائِمِ الْمَأْخُوذَةِ فِي الْحَرْبِ، اب سوال یہ ہے کہ یہ کلمہ غنیمت جو آیا ہے قرآن مجید میں، اس کو وضع کیا گیا ہے ان فوائد کے لیے، ان غنائم کے لیے کہ جو جنگ سے لیے جاتے ہیں، یعنی غنیمت جنگی کے لیے صرف وضع کیا گیا ہے، او تعم کل فائدتن، یا عام ہے، ہر فائدے کو شامل ہے، یحوزہ الانسان، کہ جس کو انسان اپنے قبضے میں لیتا ہے فائدہ، من طرق شتیٰ، کئی طریقوں سے۔ اب یہ سوال ہے، کہتے ہیں یستکشف الثانی، ثانی کشف ہوگا عن طریق الاضطراد فی الاستعمال، کہ اگر استعمال میں اس کا اضطراد ہے، شیوع ہے، تو کشف ہوگا کہ یہ مطلق فائدہ کے لیے وضع ہوا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں فَإِذَا تَتَّبَعْنَا الْكِتَابَ وَالسُنَّةَ، پس اگر ہم جستجو کریں کتاب اور سنت میں تلاش کریں، نَجِدُ اضطراد استعمالها فی کل ما، تو ہم پائیں گے کہ اس کلمہ غنیمت کا استعمال شیوع ہے، کثیر ہے، ہر اس شے میں کہ جس کو انسان اپنے قبضہ میں لیتا ہے، من ای طریق کانا، کو کسی بھی طریقے سے اپنے ہاتھ میں اور قبضے میں لائے مال کو، تو اس کو غنیمت کہتے ہیں۔ قال سبحانہ، خداوند سبحان نے جو ہے فرمایا ہے، تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم تلاش کرتے ہو دنیا کی عارضی زندگی کو، فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے نزدیک کثیر فوائد ہیں، صرف یہ عارضی دنیا کی زندگی نہیں ہے۔ والمراد مطلق الغنم مطلق النعم والرزق، مراد مغانم سے یعنی مطلق نعمات اور رزق ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی مورد الزکوٰۃ، مورد زکوٰۃ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہم اجعلھا مغنما، اے اللہ اس زکوٰۃ کو ہمارے لیے فائدہ قرار دے۔ وفی مسند احمد، اور مسند احمد میں حدیث نقل ہوئی ہے، غنیمت و مجالس ذکر الجنہ، اللہ کے ذکر کی مجالس کا فائدہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ فی وصف شہر رمضان، اور ماہ مبارک کی تعریف کرتے ہوئے پیغمبر فرماتے ہیں، غنم المؤمن، یہ مومن کے لیے فائدہ ہے۔ وہذا هو الطریق المعلوف، یہ اضطراد جو ہے ایسا طریقہ ہے کہ جو اختیار کیا گیا ہے اور پسندیدہ ہے، فی اقتناص مفاہیم اللغات، اقتناص یعنی وضاحت، زبانوں کے سمجھنے میں، زبانوں کے سمجھنے کی وضاحت میں یہ طریقہ پسندیدہ ہے، ومعانیہا، اور لغت کے معنی کو جاننے میں، وفی تفسیر لغات القرآن، اور لغات قرآن کی تفسیر کرنے میں بھی یہی طریقہ پسندیدہ ہے، ومشکلات السنہ، اور سنت اور روایات میں جو مشکل الفاظ آئے ہیں ان میں بھی یہی طریقہ علماء نے استعمال کیا اور پسندیدہ ہے۔ وعلیہ قاطبۃ المحققین، اکثر محققین جب کسی لفظ کے معنی کی تحقیق کرنا چاہیں تو
اسی طریقہ پر ہیں۔ وَيُطْلَقُ عَلَى هَذَا النَّوْعِ مِن تفسیر القرآن تفسیر البیانی، یہ طریقہ جو ہے تفسیر قرآن میں اس کو تفسیر بیانی کہا جاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔